الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته اللہ. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. تاریخ انسانیت میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کی عظمت وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ روشن ہوتی چلی جاتی ہے. کربلا کے میدان میں ایک ایسی عظیم ہستی جلوہ گر ہوئی کہ جسے آج دنیا علمدار کربلا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار بھائی تھے. آپ کی وفاداری، آپ کی بہادری، آپ کی ایثار، آپ کی شجاعت کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے. عاشورہ کے دن جب کربلا کے خیموں میں پیاس شدت اختیار کر چکی تھی اور بچے جو ہے کہ بلک بلک کے رو رہے تھے اور بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ پانی لے آئیں. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سفر کتنا خطرناک ہے اور یہ جان لیوا سفر ہے، لیکن بچوں کی پیاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ وفا نے انہیں اجازت دے دی. حضرت عباس اپنی شخصیت کے ساتھ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. وہ دریائے فرات تک پہنچنا تقریباً انہوں نے ناممکن بنا دیا گیا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفاداری کی ایک ایسی علامت بنا دیا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی. شدید گرمی تھی، کئی دنوں کی پیاس تھی، سامنے ٹھنڈا اور شفاف پانی موجیں مار رہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا. روایتوں کے مطابق جب پانی ہونٹوں کے قریب آیا تو اچانک آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا، آپ کا بھائی پیاسا ہے، آپ پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ پانی کو واپس بہا دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بھائی جو ہے کہ وہ پیاسا ہے اور میں پانی کو کیسے پی سکتا ہوں. سوچئے کہ ایک طرف کئی دنوں کے پیاس، دوسری طرف ٹھنڈا پانی، لیکن وفاداری کا ایسا جذبہ کہ اپنی خواہش کو قربان کر دیا. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیزے کو پانی سے بھر دیا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے تاکہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچایا جا سکے. دشمن جان چکا تھا اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر اگر خیموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری ناکامی یقینی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر چاروں طرف سے جو ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملے شروع ہوئے. ایک ظالم نے وار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو جدا کر دیا، لیکن وفا کے پیکر حضرت عباس نے پانی کا مشکیزہ بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا. آگے بڑھتے گئے. کچھ ہی فاصلے پر دوسرا وار ہوا اور بایاں بازو بھی کٹ گیا. اب نہ ہاتھ تھے نہ سہارا، لیکن مقصد ابھی زندہ تھا، جذبہ ابھی زندہ تھا. حضرت عباس نے پانی والا مشکیزہ سینے سے لگایا تاکہ پانی کو جو ہے کہ بچوں تک پہنچایا جا سکے، مگر دشمن کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا اور دشمن کی سنگ دلی اس وقت بھی نہ رکی.
ایک تیر جو ہے کہ مشکیزے پر آ کر پانی کا جو مشکیزہ اس کے اوپر آگے لگا اور پانی بہنے لگا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے وہ امید ٹوٹ گئی جس کے لیے وہ میدان میں آئے تھے۔ اسی دوران ایک اور کاری ضرب لگی، علمدار کربلا زمین پر آ گرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آخری لمحوں میں بھی اپنی ذات کا نہیں اور اپنا فکر بھی نہیں اور اپنے ذات کا نہیں، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان پیاسے بچوں کا غم تھا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کے قریب پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے انتہائی درد بھری انداز میں فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے کہ ہمیں یہ سکھاتی ہے اور ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ وفاداری صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ وفاداری جو ہے کہ اپنے آرام اور اپنے خواہشات اور اپنی جان تک کو قربان دینے کا نام وفاداری ہے۔ آج بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام وفا، ایثار، شجاعت، قربانی کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کے کردار سے سبق لینے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔